أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام میرے آپ کے پوری دنیا کے رہبر و رہنما حضرت رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین مجلس، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ در حقیقت آج آپ کے سامنے جو عنوان لے کے میں حاضر ہوا ہوں، جو درس اور جو سبق آج آپ کے سامنے میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے دوسروں کو معاف کر دینا اور تعلقات کو جوڑے رکھنا۔ پچھلا جو درس تھا اس کا عنوان تھا کہ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور میرے آج کے درس کا عنوان پچھلے درس کے عنوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں عنوانات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آج کے دن ہم جو عمل سیکھیں گے وہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا اور آپس کے تعلقات کو جوڑے رکھنا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اس عنوان سے ہٹ کے دو الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب ان دو الفاظ کو یہاں پر اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ مومنات کی اور مومنوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں وہ رہ جائیں گے۔ میں ان کو مختصراً بیان کر کے تو اپنے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات یہاں پر بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ينفقون فی السراء، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، والضراء،
اور تنگ دستی کے عالم میں بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بیان کر کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو جہاں تک خوشحالی کی بات تھی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا کہ جنہوں نے 1000 اونٹ، دینار اور اشرفیاں لا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ مالدار تھے، خوشحال تھے، لیکن اگر میں یہاں پر تنگ دستی کی بات کروں کہ تنگ دستی کے عالم میں کون خرچ کرتا ہے، تو یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عقیل، تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کر کے شام کو جو اجرت لے کے اپنے گھر جاتے ہیں وہ صرف اور صرف 2 صاع کھجوریں، یعنی آج کے اعتبار سے 4 سے 5 کلو کھجور وہ لے کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ ان میں سے آدھی کھجوریں اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور آدھی کھجوریں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، تنگ دستی کا عالم ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج آپ نے اعلان کیا تو یہ سارے دن کی کمائی تھی، اس میں سے آدھی اپنے گھر چھوڑ آیا اور آدھی لا کے میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے، اسے قبول فرمائیے۔ تو کچھ اصحاب نے ان کا مذاق اڑایا، کچھ لوگوں نے کہ یہ چند کھجوریں کیا کریں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب آگے ہمارا عنوان اصل شروع ہو رہا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے کہ ان کی خادمہ سالن کا ایک برتن لے کے ان کے پاس سے گزری تو وہاں پر ان کے ہاتھ سے وہ سالن کا برتن گرا اور گر کر ٹوٹ گیا اور وہ سالن وہاں پر بکھر گیا۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ان کے اوپر بڑا غصہ آیا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ دیکھ کر اب یہاں پر دیکھیں کہ اس وقت کے جو نوکر تھے، اس وقت کے جو نوکر چاکر تھے، خادم تھے، وہ قرآن کا علم کتنا جانتے تھے کہ فوراً خادمہ کے دماغ میں، دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت ڈال دی۔ انہوں نے فوراً ان کے سامنے کھڑی ہو کے پڑھا والکاظمین الغیظ۔ مومنوں کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو فوراً امام حسن بصری فرمانے لگے کہ غمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ انہوں نے فوراً
اس آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑا والعافین عن الناس، اور مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو فوراً امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آگے سے کہنے لگے کہ عفیت عنکی، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ انہوں نے لگتے ہاتھ آگے والا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے آگے سے جواب دیا یا خادمہ جا، آج کے بعد تو آزاد ہے، میں نے تیرے اوپر احسان کیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ معمولی لغزشیں، معمولی جھگڑے، ان کے اوپر تا دم حیات ہم اپنا بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ سگا بھائی بھائی کے دروازے پر جانا پسند نہیں کرتا، سگی بہن سگے بھائی کے دروازے پر جانا پسند نہیں کرتی، اور بھائی بہن کے دروازے پر جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جس گھر کے اندر آپ نے اپنی بہن کو بیاہ دیا ہے، اگر وہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کو 10 سال گزر چکے، آپ اپنی بہن کے دروازے پر نہیں گئے، کیا عالم ہوگا اس وقت؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید قریب آ رہی ہے، جب اس گھر کے اندر دروازے پر دستک ہوتی ہوگی اور اس بہن کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ آج ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے عید لے کے آیا ہو، لیکن جب وہ آگے بڑھ کے دیکھتی ہے تو اندر آنے والا اس کا نہیں بلکہ اس کی دیورانی کا بھائی ہوتا ہے یا اس کی جیٹھانی کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ وہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ جب دروازے پر دستک ہوگی اور دروازہ کھولے گا تو میرا بھائی اندر آئے گا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ معمولی باتوں کے اوپر اتنے لمبے لمبے جھگڑے اور اتنا لمبا عرصہ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ہم نے چلے جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، تو خدارا اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے دل کے اندر سے تکبر، غرور اور گھمنڈ کو ختم کیجئے، اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کو بھی معاف کریں اور سامنے والا جو مد مقابل ہے اگر وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ آ کے مجھ سے معافی مانگے تو پھر میں اسے معاف کروں گا، تو اللہ کے بندو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اگر اس مجلس میں کوئی بندہ میرے سے ناراض بیٹھا ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اب اس میں میرا کیا گیا؟ کچھ نہیں گیا کچھ نہیں، حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میرا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، معافی مانگنے کی وجہ سے۔ ہم تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر صحابی رسول سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يدخل الجنة قاطع رحم، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ عمل لے کے جائیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کے اوپر آج سے لاگو کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہماری نظریں جھکی ہوئی نہ ہوں شرمندگی کی وجہ سے کہ ہم نے تیرے نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا تھا۔ آج یہ دوسرا عمل آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 24 رمضان المبارک یا منگل یا بدھ کا دن ہے۔ اس مسجد کے اندر افطار پروگرام ہے، آپ کو پتہ ہے، خود بھی آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں۔ آپ کے لیے دور دراز سے مہمانان گرامی تشریف لے کے آتے ہیں اور اس مرتبہ کنگن پور کے علاقہ سے انشاءاللہ الرحمن ہمارے معزز مہمان قاری عرفان ساجد صاحب تشریف لائیں گے اور افطار پروگرام پہ احباب آئیں۔ ابھی جیسے میں نے شروع میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا، بات ختم ہو گئی ہے، بس ایک چھوٹی سی بات، مومنوں کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ مفہوم جانتے ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر 20 مساجد تیار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا عالم کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد ایک محلے میں اس کی تعمیر شروع ہو جائے تو ساری زندگی لگ جاتی ہے، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم، یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کسی نے مجھے کہا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کے اللہ کے گھر کے ساتھ تعامل کریں اور جلد از جلد اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں خوبصورت ہو جائیں، جنت کے اندر ہمیں خوبصورت محلات ملیں، تو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جائیں۔ جب موت کا وقت سر پہ آ جائے گا پھر ہم کہیں گے کہ بینک کے اندر میرا اتنا بیلنس پڑا ہوا ہے، وہ اٹھائیں اور آدھا فلاں کو دے دیں، آدھا فلاں کو دے دیں، آدھا فلاں کو دے دیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔